بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. حضرات گرامی، میں تھوڑی دیر مجھے آپ سے اس سلسلے میں گفتگو کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اس سے پہلے میں دو باتیں یہ عرض کر دوں کہ دنیا میں یہ کسی کو نہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کب اور کس سے اور کیسا کام لے لے. تو ضمیر اللہ صاحب کو میں نے 2014 میں جانا، اور ظاہر ہے کہ سیاسی اعتبار سے جانا، لیکن یہ عجیب بات ہے کہ پچھلے سال میرا اس علاقے میں آنا ہوا تو بھی وہ ایک انتہائی ضروری اور خالص دینی ضرورت کے اعتبار سے قبرستان کے کام کے لیے سرگرم تھے. اور اس بار ابھی میں نے ان کے فیس بک پیج سے جانا کہ یہ آسان نکاح مہم چلا رہے ہیں، اور ساتھ میں ہمارے شاگرد عزیز، برادر عزیز یوسف میاں لگے ہوئے ہیں. تو یوسف میاں نے خود عملاً قربانی بھی دی ہے، اور میں بھی الحمدللہ جب اس موضوع پہ گفتگو کرتا ہوں تو اپنے گھر کی اور اپنے ذریعے کی گئی عملی قربانیوں کی بات کرتا ہوں. دوسرے یہ کہ اس موضوع پر میں بہت سخت زبان بھی استعمال کرتا ہوں، اور ویسے بھی مجھے بہت صاف اور صریح بولنے اور لکھنے کی اجازت ہے. اکثر ہمارے ابا پریشان ہو کر کے یہ کہتے ہیں فون پر کہ بھائی میرے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں، میں ضمانت نہیں کروا پاؤں گا. تو بہرحال اللہ کی مرضی، وہ تو اللہ جانے. تو اگر کوئی جملہ آپ کو سخت لگ جائے، کوئی بات سخت لگ جائے، تو براہ کرم اسے آپ معاف فرما دیجیے گا. دیکھیے، سب سے پہلی بات، چونکہ یہاں زیادہ تر علماء موجود ہیں، مسجد کے ائمہ موجود ہیں، اور کچھ ان کی اطلاع کے مطابق مساجد کے ذمہ داران بھی موجود ہیں. علماء کو بہرحال ہر حال میں اپنے علم کا وقار رکھنا پڑے گا. ان کو اللہ نے جو مقام دیا ہے، معاشرے کے بے غیرت لوگ اگر انہیں وہ مقام نہ دیں تو بھی انہیں اپنا مقام رکھنا پڑے گا. شادیوں کے سلسلے میں بہت آسان سی، بہت چھوٹی سی بات آپ سے عرض کر رہا ہوں جو ہر شخص کر سکتا ہے. جب میں یہ کہہ رہا ہوں تو ہر شخص اپنا جائزہ لے. کیا ہمارا حال یہ رہتا ہے کہ ہم دعوتوں کے انتظار میں رہتے ہیں، یا ہمارا حال یہ رہتا ہے کہ ہم دعوتیں ملنے پر ٹھکرا دیتے ہیں؟ اگر ہمارا حال یہ رہتا ہے کہ ہم دعوتوں کے انتظار میں رہتے ہیں، یا انتظار میں نہیں رہتے ہیں لیکن اگر دعوت مل جائے تو چھوڑتے بھی نہیں ہیں، یہ سوچ کر کے کہ فلاں صاحب کی دعوت ہے، اگر نہیں گئے تو وہ ناراض ہو جائیں گے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ہمارے ڈاکٹر غیاث صاحب کے ایک بہت خاص آدمی، اور ضمیر اللہ صاحب کے بھی بہت خاص آدمی، انہوں نے مجھے مدعو کیا کہ صاحب میری بیٹی کا نکاح ہے، مسجد میں ہے. میں نے کہا حاضر ہو جاؤں گا. نکاح میں حاضر ہو گیا. پھر سال ڈیڑھ سال بعد انہوں نے واٹس ایپ پر کارڈ بھیجا کہ صاحب میں آ نہیں سکا، کارڈ بھیج رہا ہوں، آپ کو دعوت میں ضرور آنا ہے، بہت بڑے میرج ہال میں انتظام تھا. تو میں نے کہا کہ صاحب میرا اصول ہے، میں لڑکیوں کی طرف سے، لڑکیوں کے باپ کی طرف سے کیے گئے کھانے کو حرام سمجھتا ہوں، بڑے ہاتھ سے، کوئی جواز نہیں ہے.
قرآن مجید میں فقہا کے یہاں، محدثین کے یہاں، ائمہ کے یہاں پورے فقہ میں، نہ صرف فقہ حنفی میں، فقہ مالکی میں، فقہ شافعی میں، فقہ حنبلی میں، مسلک اہل حدیث میں، مسلک بریلوی میں، کوئی کہیں ثابت نہیں کر سکتا ہے کہ لڑکی والوں کے ذمے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یا فقہا نے کوئی دعوت رکھی، کوئی ثابت نہیں کر سکتا ہے۔ علی الاطلاق چیلنج ہے میرا۔ میں نے کہا کہ میں اسے حرام سمجھتا ہوں، میں نہیں آؤں گا۔ کہنے صاحب میں اس میں آپ کو نہیں بلا رہا ہوں۔ میں نے کہا پھر؟ کہنے کہ اسی میں اپنے بچے کے ختم کا پروگرام کر رہا ہوں، ان کے بیٹے کے حفظ قرآن مکمل ہوا تھا، آپ اس میں آ جائیے گا۔ تو میں نے کہا صاحب میں پروگرام میں شامل ہو جاؤں گا، کیونکہ مقصد آپ کا یہ ہے کہ کان ادھر سے نہ پکڑ کر کے یوں پکڑنا ہے۔ کہنے لگے اس پروگرام کی نظامت بھی آپ کو کرنی ہے۔ میں نے کہا اچھی بات ہے، میں آ جاؤں گا۔ کتنے بجے آنا ہے؟ کہنے لگے آپ بس 12:30 تک تشریف لے آئیے۔ میں 12:20 پہ پہنچ گیا، وقت کی پابندی کرتے ہوئے۔ وہاں پہنچا تو صورتحال کچھ مختلف تھی، یعنی ایک طرف شادی، ایک طرف عورت اور مرد کا اختلاط، بے پردگی، بے حیائی، دوسری طرف کچھ رسمی قسم کے حضرات علماء کرام، بڑے بڑے کرتے کلف کیے ہوئے پہنے ہوئے، ان کی صحت پہ اثر نہیں پڑ رہا تھا، اسٹیج سجا ہوا تھا۔ میرا بلڈ پریشر بڑھنے لگا، اور 12:35 تک جب پروگرام نہیں شروع ہوا تو میں وہاں سے اٹھ کر کے چلا آیا، اور ان کے لڑکے سے کہا اپنے ابا سے ابھی کچھ مت بتانا، اگر کوئی ضرورت ہو کسی آدمی کی نظامت وغیرہ کے لیے تو میں بھیج دوں گا۔ ان کا فون آیا، صاحب آپ کہاں چلے گئے؟ میں نے کہا میرا BP ہائی ہو رہا تھا اس لیے میں واپس آ گیا۔ خدا کی قسم ایک لمحے کے لیے میں نے یہ نہیں سوچا کہ یہ ہمارے مدرسے کے معاون ہیں، وقت ضرورت ہمارے کام آتے ہیں، اور ان سے ہمارے ڈاکٹر صاحب کے بڑے تعلقات تھے، ہماری بھی بہت عزت کرتے ہیں۔ میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا آپ خوش ہوتے ہو تو خوش ہو، اور ناراض ہوتے ہو تو میری بلا سے۔ یہ میرے علم اور میری غیرت کا تقاضا، اور میں نے کیا۔ پھر اور آگے بتا دوں، انہوں نے میرے گھر کھانا بھجوایا، تو میں نے یہ کہہ کے واپس کروایا کہ جب آپ نے میری فیملی کو مدعو نہیں کیا تھا، اور دوسری بات یہ کہ جس کھانے کو میرے لیے وہاں کھانا جائز نہیں تھا وہ یہاں کھانا کیسے جائز ہو گیا، میں نے واپس کروایا۔ اب میں ذرا سا بھی اگر رعایت کرتا اور اپنے اصول سے ہٹتا تو قصہ کیا ہوتا؟ تمام ہوتا۔ تو پہلی بات تو آپ یہ طے کیجئے کہ امامت رہتی ہے، رہے جاتی ہے تو بلا سے جائے۔ کوئی صاحب ثروت ناراض ہوتا ہے تو ہوتا رہے میری بلا سے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور فرمایا گیا ہے کہ اللہ کہاں کہاں سے عطا فرماتا ہے اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ آپ کو تجربہ کرنا پڑے گا، آپ کو اقدام کرنا پڑے گا۔ اور اس سلسلے میں میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں، دو چیزوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ ائمہ کی میٹنگ کر کے آپ کچھ نہیں کر سکتے، دعویٰ ہے میرا۔ آپ میٹنگ کیجئے مساجد کمیٹیوں کی۔ آپ سب یہاں کہہ رہے ہیں کہ ہم علماء کو رہبر سمجھتے ہیں، علماء کو قائد سمجھتے ہیں، علماء سے بڑی عقیدت ہے۔ ایک مولوی بیچارہ مسجد میں یہ والی کتاب نہ پڑھے تو باہر، وہ والی کتاب نہ پڑھے تو باہر، قرآن کا درس دے دے تو باہر۔ متولی کے یہاں شادی کی، اس نے صرف یہ بتا دیا کہ شادی کا سنت طریقہ یہ ہے تو باہر۔ تو جب امام پر اتنی تلواریں لٹکتی ہیں تو وہ بیچارہ سچ کیسے بولے گا، حق کیسے بولے گا؟ تو وہ متولیان، وہ خزانچی، وہ مساجد کی کمیٹیاں جو مساجد کو اپنی جاگیر سمجھ لیتے ہیں، جو وہاں کسی امام کو رکھنے کو اپنی آنا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں، جو اپنی پسند کے مطابق امام سے دین کی تشریح کروانا چاہتے ہیں، جو اپنی مرضی کے مطابق امام سے دین کی خدمت لینا چاہتے ہیں، ان کمیٹیوں کو بلائیے، ان کا ذہن سدھاریے، ان کی فکر سدھاریے، ان کو شعوری طور پر مسلمان بنائیے۔ ہمارے یہاں مسلمان جو ہیں وہ موروثی ہیں۔ اماں ابا مسلمان تھے، پیدا ہوئے، کان میں اذان دے دی گئی، تکبیر کہہ دی گئی، کلمہ پڑھا دیا گیا، بہت اچھے اماں ابا ہوئے تو بچپن میں ناظرہ پڑھا دیا گیا، اور پھر ہم نے عید میں نئے کپڑے پہن لیے، سوئی کھا لی، بقرعید میں جو ہے شعوری طور پر ہم مسلمان کہاں ہیں؟ کب کہاں ہم اسلام کا جنازہ نکال دیتے ہیں اس کا تو ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو ایک بات تو یہ کرنے کی ہے کہ مساجد کی کمیٹیوں کو جوڑا جائے،
ان پر محنت کی جائے. اور دوسرا کام کرنے کا یہ ہے کہ مساجد کو مرکز بنایا جائے. اور یہ بات ظاہر ہے کہ ہم انہی کمیٹیوں سے کر سکتے ہیں. ائمہ بیچارے کیا کریں؟ ائمہ نے اگر کسی سے کہہ دیا مسجد میں نکاح کرو اور یہی ناشتہ کر کے قصہ ختم کرو، متولی دوسرے دن نکال دے گا، ارے تو مسجد میں ناشتہ کروائے گا. یہ بڑا مسئلہ ہے. مسجد نبوی ہمارے لیے ماڈل ہے. مسجد نبوی میں سیاست بھی ہوتی تھی، مسجد نبوی میں فوجی تربیت بھی ہوتی تھی، مسجد نبوی میں عدالت بھی لگتی تھی، مسجد نبوی میں نکاح بھی ہوتے تھے، مسجد نبوی میں مہمان بھی ٹھہرتے تھے، مسجد نبوی میں مدرسہ بھی چلتا تھا. کیا نہیں ہوتا تھا؟ مسلمان کی زندگی، یہ جو کنسپٹ ہے نا، ابھی بھی یہاں بات آئی، دینی غرض سے، دنیاوی غرض سے مسلمان کی زندگی کی ایک سانس بھی دنیاوی نہیں ہے. یہ جو تقسیم کی گئی ہے یہ غلط کی گئی ہے. آپ دنیا کا کوئی سا کام کیجئے، آپ کی نیت یہ ہو کہ اس سے مجھے دین کو فائدہ پہنچانا ہے، ملت کو فائدہ پہنچانا ہے، تو یہ دین کا کام ہے. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. صرف نماز روزہ نہیں ہے اللہ کے لیے، بلکہ میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے. تو مساجد کو مرکز بنائیے. میں نے ابھی بھی نکاح پڑھائے، پہلے بھی پڑھائے، اور الحمدللہ جب سے ہوش سنبھالا تب سے اس موضوع پر لکھنا شروع کیا، بولنا شروع کیا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ اس کے میری سسرال میں شادی ہوئی. انسان سب کو کنٹرول کر لیتا ہے، صرف اپنی بیوی کو کنٹرول نہیں کر پاتا ہے. کیوں حاجی صاحب؟ آپ ایڈمنسٹریشن کو کنٹرول کر لیتے ہوں گے لیکن گھر میں نمٹنا بہت مشکل ہوتا ہوگا. میری سسرال میں شادی ہوئی. میری بیوی کے چچا نے اپنی بیٹی کا نکاح کیا، لمبی چوڑی بارات بلائی. میں نے ان کے خلاف مضمون لکھ ڈالا، اور جب گئے تو انہوں نے کہا کہ صاحب یہ آپ نے کیا کیا؟ میں نے کہا جو کرنا تھا وہ کیا. جب ہم نے آپ کے گھر میں طرح ڈال دی تو اس کے بعد آپ نے وہ طرح کیوں توڑی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرات علماء کرام کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کی پوری سیرت میں، حضرات خلفاء راشدین کی پوری سیرت میں کہیں ایک واقعہ مجھے دکھا دیجئے کہ آپ مدینے سے مکہ گئے ہوں نکاح پڑھانے کے لیے، مدینے سے کسی اور شہر گئے ہوں کسی دعوت میں شرکت کرنے کے لیے. یہاں تو پتا چلا کہ 1000 کلومیٹر دور ہم رہتے ہیں اور وہاں ایک شادی ہے، اب یہاں پورا بوریا بستر بن رہا ہے، تیرا پڑوسی مر رہا ہے اس کی دوا کے تیرے پاس پیسے نہیں ہیں، تیرے گھر کی نوکرانی کے بچے کوڑا چن رہے ہیں، ان بچوں کو پڑھانے کی تیرے پاس پیسے نہیں ہیں، لیکن شادی میں تجھ کو علی گڑھ سے بمبئی جانا ہے تو پوری فیملی جائے گی، 50,000 روپے صرف کرائے میں خرچ ہوں گے. کہاں سے اس سفر کا جواز نکال لیا آپ نے؟ کہاں سے نکال لیا؟ اور آپ سوچتے ہیں کہ صاحب ہم نہیں جائیں گے تو لوگ ناراض ہو جائیں گے. میں یہاں سے 503 کلومیٹر کی دوری پہ میرا گھر ہے، اور الحمدللہ اچھے گھر کا ہوں، زمیندارانہ بیک گراؤنڈ ہے، ایسا بھی نہیں ہے. یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عام طور سے جب سادگی کی بات آتی ہے، دینداری کی بات آتی ہے تو لوگ اسے معذوروں سے جوڑ دیتے ہیں، اسے غریبوں سے جوڑ دیتے ہیں، اسے پسماندہ لوگوں سے جوڑ دیتے ہیں، ایسے لوگوں سے جوڑ دیتے ہیں جن کی سماج میں حیثیت کم ہو، جن کی مالی حیثیت کم ہو، جن کو سماج میں کوئی پوچھتا نہ ہو. ان کے بارے میں لوگ کہتے ہیں جب ہے ہی نہیں تو بیچارہ کرے گا کہاں سے، اور اگر کر لے تو کہتے ہیں کہ ہے نہیں لیکن نقشے بازی کر رہا ہے. تو ایسا نہیں کہ الحمدللہ ہمارے پاس تھا نہیں کچھ بھی یا ہے نہیں کچھ بھی، اس کے باوجود مجھے لوگ فون کرتے ہیں صاحب شادی میں آنا ہے، تو میں کہتا ہوں مجھے پاگل نے تھوڑی کاٹا ہے، پاگل کتے نے نہیں کاٹا ہے کہ میں 500 کلومیٹر کا سفر کروں گا صرف کاہے کے لیے؟ آپ کے ایک وقت کی دعوت کھانے کے لیے. پچھلے 5 سال میں ایک مرتبہ آپ نے فون کر کے خیریت نہیں لی، رشتہ داری نہیں نبھایا، تعلقات نہیں نبھایا. آپ زندہ ہیں کہ مر گئے، آپ کے گھر پہ خیریت ہے کہ نہیں ہے؟ رشتہ داری کے یہی تو تقاضے ہیں. ساری رشتہ داری آپ کو یاد کب آئی؟ شادی کے وقت، کیونکہ اس وقت آپ کو دکھانا کیا ہے؟ میرے یہاں 1500 لوگ جمع ہوئے تھے، میں نے 5000 لوگوں کا کھانا کیا تھا. فخر کرنا ہے، جھوٹے فخر، جھوٹے مباحث، جھوٹا گھمنڈ،
جھوٹا دکھاوا یہ کرنا ہے۔ میں کہتا ہوں بھائی میرے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ میں 500 کلومیٹر کا سفر کر کے آپ کی دعوت کھانے آؤں۔ میرے گھر پہ میرے بڑے بھائی موجود ہیں، میرے ابا موجود ہیں، وہ لوگ شرکت ہو جائیں گے، آپ کی شادی ہو جائے گی۔ شادی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ضرورت بنایا تھا، جیسے ضرورت ہوتی ہے آپ کو تہمت خریدنے کی، لنگی خریدنے کی، آپ بازار جاتے ہیں، لنگی خریدتے ہیں، پہن لیتے ہیں، آپ کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے۔ شادی ایسے ہی ایک ضرورت تھی، اس کو ہمارے معاشرے کے مالداروں نے، اس سلسلے میں سارا خطاب ہونا چاہیے مالداروں سے۔ جب مالدار آئیڈیل سیٹ کریں گے، معاشرے کو تباہ کیا ہے مالداروں نے۔ آپ ولیمہ کرتے ہیں، اور علماء سے بھی عرض کروں گا، علماء کرام بڑی خصوصیت کے ساتھ اول تو لوگ بیان نہیں کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں تو کچھ لگی بندی ایک آدھ باتیں بتا دیتے ہیں۔ پوری سختی سے بات کرے، پوری وضاحت سے بات کرے، سینہ ٹھوک کر کے بات کرے۔ علماء جب بات کرتے ہیں تو بات کرتے ہیں اولموا ولو بشاۃ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ولیمہ کرو چاہے ایک بکری سے کرو۔ یہ تو بتا دیتے ہیں ولیمہ سنت ہے، یہ نہیں بتاتے ہیں کہ اسراف اس کو کہتے ہیں کہ جائز کاموں میں بھی فضول خرچی کی جائے تو وہ بھی اسراف کے ضمن میں آتا ہے، یہ نہیں بتاتے ہیں۔ یہ تو بتاتے ہیں کہ ولیمہ سنت ہے، یہ نہیں بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمے کیسے کیے ہیں۔ اس روئے زمین پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا اور عظیم انسان نہ کوئی پیدا ہوا ہے، نہ قیامت تک پیدا ہوگا۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صرف ایک ولیمہ ایسا ہوا ہے جس میں آپ نے باقاعدہ گوشت روٹی کا اہتمام فرمایا۔ اس کے علاوہ آپ کی زندگی میں ولیمے کیسے ہوتے تھے؟ سفر سے واپس ہو رہے ہیں، راستے میں لشکر نے پڑاؤ ڈالا، فوج نے پڑاؤ ڈالا، وہیں نکاح فرمایا آپ نے اور کہا لاؤ بھائی لاؤ دسترخوان بچھاؤ۔ دسترخوان بچھا دیا گیا، فرمایا جس کے پاس جو ہے لے آؤ۔ اب کسی کے توشے دان میں پنیر تھا، کسی کے توشے دان میں کھجور تھی، کسی کے توشے دان میں کچھ تھا، وہ لا کر کے دسترخوان پہ ڈال دیا گیا۔ جیسے آج کی ڈیٹ میں آپ سفر کر رہے ہو تو کسی کے پاس چاکلیٹس ہوں گی، کسی کے پاس بسکٹس ہوں گے، کسی کے پاس اسنیکس ہوں گے، وہ دسترخوان پہ ڈال دیا گیا۔ فرمایا سب کو بلا لو۔ سب کو بلا لو کا مطلب یہ تھا جو آس پاس ہے ان کو بلا لو، پورے لشکر کو نہیں۔ وہ سب دسترخوان پہ بیٹھ گئے اور ولیمہ ہو گئے۔ آپ جھوٹی شان دکھاتے ہیں، قرضے لے کر کے لوگوں کے پیسے مار کر کے ولیمے کرتے ہیں، آپ تعلقات نبھاتے ہیں، آپ 8,000 10,000 لوگوں کا انتظام کرتے ہیں، آپ کھانا، جس وقت آپ 7,000 لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہوتے ہیں اس وقت کوئی آپ کے پاس پہنچ جائے کہ میرا بچہ میڈیکل میں مر رہا ہے، مجھے 10,000 روپے کی ضرورت ہے، تو آپ کہو گے یہاں میں اپنی شادی میں مصروف ہوں اور تو آیا ہے جان بچانے کے لیے۔ آپ نے کنسپٹ بدل دیا، آپ نے طریقہ کار بدل دیا، آپ نے ترجیحات بدل دی، آپ نے ثواب اور خیر کے کاموں کا تعین بدل دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے اچھا آپ بہت اچھا ولیمہ کر لیتے ہیں، آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے صاحب میں نے علی گڑھ کا سب سے بڑا اور سب سے اچھا ولیمہ کیا ہے۔ اس کے بعد بھی جب آپ کا رشتہ دار کھا کے نکل رہا ہوتا ہے تو کہتا ہے یار 10 آئٹم کی کیا ضرورت تھی، ایک بھی پورا نہیں پڑا، سب کم پڑ گئے۔ دوسرا کہہ رہا ہوتا ہے یار فلانی چیز میں تو اتنا نمک کم تھا اور اتنی منٹ زیادہ، تعریف کوئی نہیں کرتا۔ منہ پہ بھلے لوگ کہہ دیتے ہیں ہاں صاحب بہت اچھا انتظام تھا آپ کا، لیکن گھر جا کر کے سب برائی کرتے ہیں، اکثریت برائی کرتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمے کی ذمہ داری تو ڈالی ہے لڑکے والوں پر، لیکن اس میں بھی اسراف کی، فضول خرچی کی، ریاکاری کی، دکھاوے کی کوئی گنجائش نہیں۔ ہمارے مولوی حضرات کیا کم ہیں؟ ہمارے مولوی حضرات جب نکاح پڑھائیں گے اپنا تو کہیں گے ہم تو لکھنؤ سے شیخ کو بلا کے لائیں گے، اور کسی کے شیخ بمبئی سے آتے ہیں، اور کسی کے شیخ دیوبند سے آتے ہیں، اور کسی کے شیخ بریلی سے آتے ہیں۔ ایک شیخ کی آمد پر کم سے کم 25,000 روپے تو خرچہ ہو ہی جاتا ہے۔ کیوں؟ یہاں نکاح نہیں ہو رہا تھا۔ آپ تو عالم ہیں، آپ تو جانتے ہیں کہ ایک لڑکی ایک لڑکا، 2 عاقل بالغ ثقہ گواہوں کی موجودگی میں ایک دوسرے سے یہ کہتے ہیں میں نے تم سے نکاح کیا، نکاح ہو گیا، دوسرے نے قبول کر لیا، نکاح ہو گیا۔ خطبہ بھی نہ پڑھا جائے تو کوئی بات نہیں ہے، نکاح تو ایجاب و قبول کا نام ہے، اور 2 گواہوں کی موجودگی شرط ہے، اور مہر کا تعین شرط ہے، اور آپ شیخ کو وہاں سے بلا کے لا رہے ہیں، یہ فضول خرچی آپ کو نظر نہیں آ رہی ہے؟ میرا ایک شاگرد آیا،
کہنے لگا کہ وہ صاحب میں نے فلاں حضرت کو بلایا ہے نکاح کے لیے اور آپ کو نکاح میں بھی شرکت کرنی ہے اور لڑکی والوں کے یہاں بھی کھانا کھانے چلنا ہے. تو میں نے کہا لڑکی والوں کے یہاں کھانا کھانا تو نے مجھ سے پڑھا, تجھے معلوم نہیں کہ میں حرام سمجھتا ہوں؟ تو کہنے لگا پھر تو حضرت بھی نہیں کھائیں گے. میں نے کہا نہیں, حضرت کا پیٹ بہت بڑا ہے, حضرت ضرور کھائیں گے, حضرت کو لے جاؤ. پہلے تو تم اس کا حساب دے دے مجھے کہ تو نے حضرت کو بلایا کیوں. تو نے ان کو بلایا ہے, ان کی شیروانی سلوا کر کے دے گا, ان کی ٹرین کا ٹکٹ دے گا, ساتھ میں ان کا خادم ہوگا, ان کا گیسٹ ہاؤس بک کرے گا. بظاہر دیندار لوگوں کی بات کر رہا ہوں, یہ خود عالم ہے اور اس کا پورا گھرانہ بہت دیندار ہے, بزرگوں سے بڑا تعلق ہے. میں نے کہا کم سے کم پھر اسے نذرانہ دے گا, کم سے کم 30-35 ہزار روپے تو خرچہ کرے گا. اور تیرے ابا جس مسجد کے متولی ہیں اس مسجد کے امام کی تنخواہ 7,000 روپے ہے. یہ 35,000 تو ان کو نہیں دے سکتا تھا, ان سے نکاح نہیں پڑھوا سکتا تھا. کیا ان کا نکاح پڑھایا جائے گا تو وہ کم مضبوط ہوگا اور حضرت آگے پڑھائیں گے تو زیادہ مضبوط ہو جائے گا. یہ سب وہ خرافاتیں ہیں اور ذہن کو پراگندہ کرنے والی جس میں ہم سب لت پت ہیں, ملوث ہیں. میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے کہ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ وَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا. خطاب ہونا چاہیے ایسے مواقع پر, مالداروں کا مجمع اکٹھا کیجئے, شہر کے رئیسوں کا مجمع اکٹھا کیجئے, متولیوں کا مجمع اکٹھا کیجئے, ذمہ داروں کا مجمع اکٹھا کیجئے, ان کو پابند کیجئے کہ آپ فضول خرچی بند کیجئے. اس لیے کہ قرآن مجید میں اللہ عز و جل یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر ہم کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں, اگر ہم کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے وہاں کے سربراہندہ لوگوں کو, وہاں کے رئیسوں کو, وہاں کے سرداروں کو, وہاں کے خوشحال لوگوں کو, وہاں کے خوشباش لوگوں کو حکم دیتے ہیں, پھر وہ نافرمانی میں لگ جاتے ہیں, خلاف شریعت کام کرنے لگتے ہیں. اس میں یہ شادی بھی ہے, شادی میں مال بہانے لگتے ہیں. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے ان کی نافرمانیاں کرنے کا کہ پھر نافرمانیوں میں لوگ ان کا اتباع کرنے لگتے ہیں. ہمارے محلے کے مالدار کی بیٹی کی بارات اگر 200 لوگوں کی آئی اور اس نے 1.5 لاکھ والا میرج ہال بک کیا تھا, تو جو مڈل کلاس آدمی محلے میں رہ رہا ہے اس کے لیے تو 100 لوگوں کو بارات میں بلانا ضروری ہو گیا, کیونکہ پیٹرن سیٹ کر دیا گیا ہے. اور 50,000 والا میرج ہال بک کرنا ضروری ہو گیا. اور جو بیچارہ لوور کلاس کا رہ رہا ہے, جس کو زکوٰۃ وصول کے لانا ہے, سودی قرض لینا ہے, بیاج پر قرض لینا ہے اپنی بیٹی کے نکاح کے لیے, 25,000 والا میرج ہال اس کو بھی کرنا ہے, 50 باراتی اس کو بھی بلانے ہیں. پیٹرن کس نے سیٹ کیا؟ اصل مجرم کون ہوا, اصل گنہگار کون ہوا؟ امرنا مترفیہا, ہم بستی کے مالداروں کو, بستی کے سربراہندہ لوگوں کو, بستی کے رئیسوں کو, بستی کے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں, وہ نافرمانیاں کرتے ہیں, پھر لوگ ان کی نافرمانیوں میں ان کا اتباع کرتے ہیں, ان کا فیشن, ان کا طریقہ, ان کا رواج, ان کی رسومات کو نبھاتے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ, بات ان پر صادق آ جاتی ہے خدا کی, فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا, پھر ہم اینٹ سے اینٹ بنا دیتے ہیں. اور صورتحال کیا ہو رہی ہے؟ ہم مسجد میں بیٹھ کے کچھ بھی کہہ لیں, مدرسے میں کتنی بھی ڈینگے مال لیں, گھر کے اندر کتنی بھی ڈینگے مال لیں, اس وقت صورتحال کیا ہے؟ بزنس مین ہے تو وہ کراہ رہا ہے, سیاستداں ہے تو وہ چیخ رہا ہے, عالم ہے تو وہ دبکا بیٹھا ہوا ہے, جسے آپ قائد سمجھتے ہو اس پر بھی پولیس کا گریبان کا ہاتھ پہنچ, اس کے گریبان پر بھی ہاتھ پہنچ چکا ہے. صورتحال تو اتنی خطرناک ہے, تمہارے 70 ممالک آنکھیں یوں ٹک ٹک کر کے دیکھ رہے ہیں اور تمہارے شیرخوار بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے. روز خبر آتی ہے, آج 40, کل 80, پرسوں 120, اب تک تقریباً 50 سے 60 ہزار فلسطینی ماؤں, بہنوں, بچوں کو شہید کر دیا گیا, اور کسی کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ وہ ایک چھرا بھی مار دے. 57 ملک ہیں تمہارے, 57 ملک. یہ کیا ہے؟ یہ یہی ہے. وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا. صورتحال یہ ہو رہی ہے. اس صورتحال کو بدلنے کے لیے اس میں ایک بہت اہم چیز جو ہے
جس کی طرف میں نے اشارہ کیا، مساجد کی کمیٹیوں کو، مساجد کے متولیوں کو، محلے کے ذمہ، اور اس کے لیے آپ ضروری نہیں کہ مساجد میں ہی پروگرام رکھیں، محلے محلے میٹنگ کیجئے۔ ہمارے یہاں عجیب و غریب کانسیپٹ بن گیا ہے، اتنے مرد بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں سے کوئی بیچارہ اس کو ہماری باتیں بہت اچھی لگ جائیں اور وہ تیار ہو جائے اور وہ گھر جائے کہ نہیں مجھے تو نکاح ایسا کرنا ہے، اماں الگ دوپٹہ ڈال دے گی، بہن الگ دوپٹہ ڈال دے گی، کوئی کہے گا یہ والی رسم پوری کرو، کوئی کہے گا وہ والی رسم پوری کرو، کوئی ادھر سے گلا پکڑ لے گا، کوئی ادھر سے ہاتھ لگا دے گی۔ ارے بیٹا اتنے ہی میں تو ارمان نکالنے ہیں، ارے ان اللہ کی بندیوں کو بھی تو ان مجلسوں میں شریک کرو، انہیں بھی تو معلوم ہو کہ فاطمہ کے ارمان کیا تھے، عائشہ کے ارمان کیا تھے، خدیجہ کے ارمان کیا تھے، محمد الرسول اللہ کے ارمان کیا تھے، ان کو تو کچھ معلوم ہی نہیں۔ تم نے یہاں سن لیا، یہاں سے تم ٹیوشن چلے جاؤ گے، یہاں سے تم اپنے کاروبار میں مشغول ہو جاؤ گے، تمہیں یہ بھی تو توفیق نہیں ہوگی کہ تم جا کر کے بیوی اور بہن اور ماں کو بتاؤ بھی کہ مسجد میں آج کیا سنا ہے۔ تو جو بھی پروگرام کیجئے ان میں خواتین کو ضرور شریک کیجئے۔ شادیوں کی 90% رسومات کا وجود خواتین سے ہے، خواتین اگر سدھر جائیں شادیاں شادی ہو جائیں گی، آسان ہو جائیں گی۔ اور دو باتیں، ایک تو یہ کہ مساجد کی کمیٹیوں پر محنت کی جائے اور مالداروں کو اکٹھا کیا جائے، ان کو آمادہ کیا جائے، مالدار جو پیٹرن سیٹ کر دیں گے غریب کے لیے وہ آسان ہو جائے گا۔ اور دوسرے یہ کہ ان مجلسوں میں خواتین کو خاص طور پر شریک کیجیے۔ تیسرے یہ کہ علماء اپنی غیرت کا خیال کریں، اسٹینڈ لیں کہ صاحب جس ولیمے میں، یہ سب تو بہت دور کی بات ہے کہ ڈی جے ہو اور آرکیسٹرا ہو، یہ تو حرام ہے، اس کو تو چھوڑ دیجئے۔ آپ تو یہ طے کیجئے کہ کسی کی لڑکی کی طرف سے، لڑکی والے کی طرف سے دعوت ہوگی، مولانا نہیں جائیں گے، اور مولانا کہیں گے کہ شریعت نے لڑکی والوں پر کھانے کی کوئی ذمہ داری نہیں رکھی ہے، میرے لیے یہ کھانا جائز نہیں ہے۔ آپ پیٹرن یہ سیٹ کیجئے، آپ پیٹرن یہ سیٹ کیجئے کہ جس جگہ اختلاط ہوگا ہم وہاں شریک نہیں ہوں گے۔ آپ پیٹرن یہ سیٹ کیجئے کہ جہاں 25 طرح کے کھانے ہوں گے وہاں ہماری شرکت نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہ اسراف ہے، یہ فضول خرچی ہے۔ ولیمہ 2 طرح کے کھانوں سے بھی ہو سکتا ہے، 4 طرح کے کھانوں سے بھی ہو سکتا ہے۔ آپ یہ طے کیجئے، آپ یہ طے کیجئے کہ ہم دعوتوں میں بہت زیادہ شرکت نہیں کریں گے۔ ہمارے پاس کارڈ آتا ہے، مدرسے والوں کا کیا معاملہ ہوتا ہے، جو لوگ مدرسے چلاتے ہیں وہ جانتے ہوں گے، مدرسے والوں کا معاملہ ہوتا ہے کہ مالداروں کے سامنے بڑی جلدی جھک جاتے ہیں اور کہتے ہیں صاحب یہ تو ناراض ہو جائیں گے، یہ تو رسید بہت اچھی کٹاتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو اگلے مہینے کی تنخواہ رک جائے۔ ہمارے یہاں ایک صاحب نے کارڈ بھیجا، حالانکہ ان کی اپنی اولاد بھی نہیں تھی، انہوں نے ایک بیٹی کو گود لیا تھا، اس کا نکاح کر رہے تھے، بہت لمبا چوڑا ان کا انتظام تھا۔ کارڈ ان کے خاص آدمی لے کر کے آئے اور کہنے لگے صاحب آپ کے پورے اسٹاف کی دعوت ہے۔ میں نے کہا کس خوشی میں، یہ سارا اسٹاف آپ کا رشتہ دار ہے کیا؟ اس کے بغیر آپ کا، ایک تو لڑکی کی طرف سے کھانا آپ کر رہے ہیں اور اس میں ہمارے پورے اسٹاف کی دعوت آپ کیوں بلا رہے ہیں؟ لوگوں کو بلانا بند کرنا چاہیے اور آپ کو جانا بند کرنا چاہیے۔ اور اگر کوئی آپ سے کہے، ہم سے لوگ کہتے ہیں، ہمارے رشتہ دار کہتے ہیں تم تو کسی شادی میں شریک نہیں ہوتے ہو، آتے نہیں ہو، تمہارے یہاں کون جائے گا؟ میں نے کہا میں بلا کہاں رہا ہوں بھائی، جس مسجد میں کھڑا ہو کر کے اپنی بیٹی کا نکاح پڑھا دوں گا، لوگوں کو معلوم ہو جائے گا 2 خاندانوں میں جائز رشتہ قائم ہو گیا۔ مجھے بلانے کا شوق کب ہے؟ مجھے یہ دکھانے کا شوق کب ہے کہ میری بیٹی کے نکاح میں بہت بڑا مجمع آیا تھا، دیٹس وائی میں معاشرے کا بہت عزت دار آدمی ہوں۔ آپ نے تو اس کو عزت اور ذلت کا پیٹرن بنا لیا ہے نا، معیار بنا لیا ہے۔ آپ وہاں سے طے کرتے ہیں کہ کتنے لوگ شریک ہوئے تھے، کتنا کھانا تھا، کتنی ورائٹیز تھی، کتنے آئٹمز تھے۔ ان چیزوں پر ہر شخص معاشرے کا کنٹرول کر سکتا ہے بغیر کسی مہم کے، بغیر کسی تحریک کے۔ تو جب ان چیزوں پر آپ کنٹرول کریں گے اور اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے تو تعاون ہوگا، تو پھر اثرات اس کے آئیں گے۔ پیٹرن سیٹ کرنا مالداروں کا کام ہے، عزت دار لوگوں کا کام ہے، معاشرے میں جن کی پکڑ ہے ان کا کام ہے۔ ہمارے حاجی ضمیر اللہ صاحب اگر اپنے ایک پوتے کا نکاح جو مہم چلا رہے ہیں اس کے حساب سے کر دیں گے، اللہ گواہ ہے کہ شہر میں کم سے کم 100 مالدار ان کی ابتدا میں ویسا ہی نکاح کریں گے اور ان سب کا ثواب ان کو ملے گا۔ یہ ساری مہم رکھی رہ جائے گی۔
عمل سے بہت فرق پڑتا ہے. آپ کیا کر کے دکھانا چاہتے ہیں؟ جب آپ کر کے دکھا دیں گے تو نتیجہ اس کا یہ ہوگا جناب والا کہ لوگ آپ کے پیچھے چل پڑیں گے. اور ایک خیر کی اگر آپ نے بنیاد رکھ دی تو قیامت تک جو لوگ اس کی بنیاد پر، اس مثال کی بنیاد پر عمل کریں گے، آپ کے ثواب میں بغیر کسی کٹوتی کے اللہ تبارک و تعالیٰ بھرپور ثواب آپ کو عطا فرمائے گا. تو یہ، اور خاص طور سے جو میں نے وہ بات عرض کی، اولم ولو بشأن کی جو تشریح کی جاتی ہے اس کی تشریح مکمل ہونی چاہیے علماء کی طرف سے. خاص طور پر صرف یہ نہیں کہ ولیمہ مسنون ہے، مسنون ہے تو نبی کا طریقہ کیا ہے یہ بتانا بہت ضروری ہے. اور ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ عملاً جہاں جو میٹنگ آپ نے کی ہے وہیں آپ طے کیجئے، عزم کیجئے، لوگوں کو کھڑا کیجئے، لوگوں سے طے کرائیے، اظہار کرائیے، ارادے کرائیے کہ انشاءاللہ العزیز ہم اسی طرح سے نکاح کریں گے. اور آخری بات یہ عرض کروں، بھائی یوسف کے اپنا ذاتی مسئلہ ہے، ان سے میں نے اس وقت کہا تھا، یہ آئے مسائل تھے. جب آپ کوئی نیا کام کرنے چلیں گے، یعنی کسی سنت کو زندہ کرنے چلیں گے، تو ٹکراؤ ہوگا، مسائل کھڑے ہوں گے. آپ کے گھر میں آپ کے رشتہ دار آپ کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے. میرے سامنے تو ایسے بھی واقعات ہیں کہ گھر کے لوگوں نے، رشتہ داروں نے ریوالور نکال لیا، دیکھیں تو کیسے بارات نہیں جاتا ہے. سامنے والا ڈٹ گیا کہ نہیں جانا ہے تو نہیں جانا ہے، اور مسئلے کا حل نکلا. دیکھیے ابھی آج کل سعودیہ میں کیا چل رہا ہے. سعودیہ میں آج کل پہلے یہ چلتا تھا کہ وہاں کوئی عورت اگر چہرہ بھی کھول لے تو کوڑا تیار رہتا تھا. اور آج صورتحال یہ ہے کہ انہوں نے ساری عورتوں کو ننگا کر دینے کا پروگرام بنا دیا ہے. پہلے صورتحال یہ تھی کہ ایک ریسٹورنٹ کا اگر جو ہے وہ دروازہ بھی رمضان میں کھل گیا تو جرمانہ لگ جاتا تھا بہت بھاری. اب نئے فرمان آیا ہے کہ جو چاہے روزہ رکھے، جو چاہے نہ رکھے، کھلے عام کتوں کی طرح کھاتا پھرے، جانوروں کی طرح کھاتا پھرے، اسے کوئی ٹچ بھی نہیں کرے گا. سمجھے صاحب؟ پہلے وہاں تصویر بھی حرام تھی، اور اب رمضان میں مدینہ منورہ میں سنیما تھیٹر کھلیں گے. تو نہ پہلے والی سختی اسلام کے مزاج کے مطابق تھی، اور نہ اب جو فحاشی رواج دی جا رہی ہے وہ اسلام کے رواج کے مطابق ہے. اعتدال، وسطیت، درمیانی طریقہ، حکمت، اس کو ہمیشہ ہاتھ میں رکھیے. کہاں کب کیا صورتحال ہے، کیا سچویشن ہے، اس کے اعتبار سے اسٹینڈ لینا، اس کے اعتبار سے فیصلہ کرنا، رفتہ رفتہ دھیرے دھیرے لوگوں کو راہ راست پر لانے کی فکر کرنا. بائیکاٹ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. اس طرح کی مہمات میں جن کا تعلق دین سے ہے، آپ تو ذہن بنائیے، آپ محنت کیجئے. آپ کی 100 میٹنگ سے اگر 10 افراد عملاً پیٹرن سیٹ کرنے والے نکل آئے تو آپ کامیاب ہیں، پیٹرن سیٹ ہو جائے گا. اور بائیکاٹ آپ کریں گے، پتہ چلا وہ صاحب نکاح جو ہے ایسا آدمی پڑھانے لگا جس کو نکاح پڑھانے کا طریقہ ہی نہیں معلوم ہے. نہیں، آپ تو تشکیل کیجئے کھل کر کے. ہر جمعے کا موضوع بنا لیجئے کہ شادی سے متعلق کوئی ایک بات بہت تفصیل کے ساتھ کرنی ہے. ہر جمعے کا موضوع بنا لیجئے، ہر مجلس کا موضوع بنا لیجئے اور پیٹرن سیٹ کیجئے. انشاءاللہ العزیز اس کے نتائج نکلیں گے. بہت زیادہ سختی سے توڑ پیدا ہوتا ہے، آدمی ٹوٹ جاتا ہے، آدمی دور بھاگتا ہے. ہمیں لوگوں کو دور نہیں بھگانا ہے، ہمیں لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑنا ہے، اپنے قریب لانا ہے. اصل چیز یہ ہے کہ آپ فکر بدل دیجئے، انسان مکمل مسلمان ہو جائے گا. اور اگر آپ نے فکر نہیں بدلی، ذہن نہیں بدلا، تو وہ داڑھی رکھ کر کے، کرتا پیجامہ پہن کر کے، ٹوپی لگا کر کے چوری کرے گا. لوگ 5 وقت کی نماز کے پابند ہوتے ہیں لیکن ان کی فکر نہیں بدلی ہوتی ہے، صرف وہ نماز کے پابند ہوتے ہیں. اس لیے مسجد کے دروازے سے نکلتے ہی غیبت شروع کر دیتے ہیں. بلکہ میں نے غلط کہا، مسجد کے اندر بیٹھ کر کے غیبتیں کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ سوچ نہیں بدلی ہوتی. تو اصل چیز ہے سوچ بدلنے پر محنت کیجئے، اس کے لیے پلان بنائیے. اس میں پہلا پلان، علماء اپنی غیرت کا مظاہرہ کریں، اپنے علم کو، اپنے مقام کو اور اس کے تقاضوں کو سمجھے، اور شادی کے موقع پر بہت کھل کر کے گفتگو کریں، بہت کھل کر کے. لفافہ نہیں ملتا ہے بلا سے نہ ملے. اللہ یرزق من یشاء من حیث لا یحتسب، تمہیں گمان نہیں ہوگا اللہ وہاں سے تمہارا انتظام کرے گا. اور جب تم اسے ٹھوکر مارو گے تو تمہیں بیٹھ کے بارات کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا، تمہیں بیٹھ کے سوکھنا نہیں پڑے گا.
امام بیچارہ جاتا ہے نکاح پڑھانے کے لیے، کہا گیا کہ مغرب بعد نکاح ہوگا، مغرب آپ یہیں پڑھیے گا، اس نے مغرب چھوڑی، بارات نہیں آئی، عشاء بھی چھوٹی، مسجد پہنچا، متولی کا کوڑا تیار ہے، آپ دو نماز میں کیسے غیر حاضر ہو گئے؟ اس نے فوراً سوال کرنا شروع کر دیا۔ تو آپ اپنی غیرت کو پہچانیے، اپنے مقام کو پہچانیے، لوگ آپ کے قدموں میں گریں گے۔ آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لات مارنا شروع کر دیجئے، لوگ بڑی بڑی چیزیں آپ کے پاس لے کر کے آئیں گے۔ دوسرے یہ کہ خاص طور سے جو ہم ولیمہ مسنون کی اجازت بتاتے ہیں، اس کا بھی پیٹرن کیا تھا نبی کا، حضرات صحابہ کا، یہ بتانا بہت ضروری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں کوئی ایک ایسا واقعہ نہیں ملتا ہے کہ کسی نے نکاح کیا ہو اور اپنے نکاح میں حضور کو مدعو نہ کیا ہو اور حضور نے اس سے یہ شکایت کی ہو کہ جناب تم نے نکاح کر لیا اور ہمیں بلایا نہیں۔ ایک واقعہ ایسا نہیں ملتا ہے۔ بلکہ لوگ، مدینہ کتنا بڑا تھا، جتنی بڑی مسجد نبوی اتنا بڑا مدینہ تھا۔ عبد الرحمن ابن عوف نکاح کر لیتے ہیں، حضور کو پتہ ہوتا ہے، تو حضور یہ نہیں کہتے عبد الرحمن تم نے حضرت کو نکاح کے لیے نہیں بلایا، کس سے نکاح پڑھوا لیا بھائی تم نے، یہ نہیں کہا حضور نے، اور یہ بھی نہیں کہا کہ تم نے ہم کو نہیں بلایا، ہمیں اطلاع نہیں دی۔ اس موقع پر آپ نے فرمایا تھا عبد الرحمن ولیمہ کرو۔ ولیمہ کس لیے ہوتا ہے؟ تاکہ اعلان ہو جائے، لوگوں کو معلوم ہو جائے۔ مسجد میں نکاح کا حکم کیوں دیا گیا؟ اس لیے کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ دو خاندانوں میں جائز رشتہ قائم ہو رہا ہے۔ تو یہ پوری گفتگو لوگوں کے سامنے آنی چاہیے۔ تیسرے یہ کہ مالداروں پر محنت کی جائے، مالداروں کو فضول خرچی سے روکا جائے، مالداروں کو رسومات سے روکا جائے۔ ہر محلے کے مالداروں کا اپنے محلے کے مڈل کلاس اور لوور کلاس پر کنٹرول ہوتا ہے۔ مالدار اگر سدھر جائیں گے تو لوور کلاس اور مڈل کلاس اپنے آپ ان کا اتباع کریں گے، اور مسجد کے متولیوں اور کمیٹیوں کو جوڑا جائے، اور خاص طور پر ایسا کوئی پروگرام خواتین کے بغیر آئندہ ناجائز سمجھ لیا جائے۔ ہر پروگرام میں جتنے مرد ہوں اس سے زیادہ خواتین ہوں، انشاءاللہ العزیز آپ کی مہم بہت کامیاب ہوگی۔ اللہ اس میں برکتیں عطا فرمائے گا اور اس کے بہتر نتائج ہوں گے۔ میں سمجھتا ہوں اس موقع پر جو دو تین ضروری باتیں مجھے کہنی تھیں وہ میں نے آپ سے عرض کی۔ اگر میں نے وقت زیادہ لیا ہوا تو میں معذرت چاہوں گا۔ میرے استاد محترم جناب مولانا طارق ایوبی صاحب نے بہت تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے یہ باتیں پیش کر دی۔ میں تو صرف اپنی یہ بات بتا سکتا ہوں کہ میرے ساتھ یعنی ہم نے کس طرح کوشش کی، اگرچہ الحمدللہ ہمارا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ ہر اعتبار سے، دینی اعتبار سے بھی الحمدللہ ہمیں ہر چیز سرپرستی حاصل رہی، لیکن بہت سی چیزوں کے اندر پھر بھی انسان جو اتنا رسوم و رواج بن چکے ہیں معاشرے کے اندر، اور اتنا زیادہ ہم لوگ اس کے اندر گہرے طور پر یعنی دھس چکے ہیں کہ بہت سی چیزوں سے نکلنا پھر بھی ناممکن ہو جاتا ہے ہمارے لیے۔ تو ہمارے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا کہ ہم نے، کیونکہ ہمارے استاد محترم نے جب ہمیں پڑھایا تھا اور جب وہ ان کے درس میں ہم شریک ہوتے تھے تو اس کی وجہ سے ایک ذہنی تربیت ہوتی تھی، اور اس سے یہ فائدہ ہوتا تھا کہ انسان کے رگ و پے میں وہ چیز سرایت کر جاتی۔ تو میں اپنی بات آپ کو بتاؤں کہ جب ہماری شادی طے ہو گئی تو پہلے سے ہی ہم لوگوں نے بہت بالکل ہی صاف طور پر اور ہر اعتبار سے بالکل انڈرسٹوڈ تھا کہ بھائی ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے۔ تو میں اس میں تھوڑی سی شدت میں آگے بڑھا، اگرچہ ہمارے استاد محترم نے اس کی بھی مجھ سے منائی کی کہ بھائی اتنا بھی وہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہمارے جو سسر صاحب تھے، بلکہ ہیں الحمدللہ، انہوں نے یہ کہا کہ بھائی ہمارے والد صاحب سے یہ کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ کم از کم ہمارے داماد کی جو شیروانی ہو وہ ہماری طرف سے ہو، لیکن چونکہ مجھے معلوم تھا کہ ایک وہ چل چکی ہے رسم کہ بھائی داماد کی شیروانی یا داماد کے اس دن کے کپڑے وہ لڑکی والوں کی طرف سے آئیں گے، یہ رسم ہے نا ایک۔ تو میں نے کہا یہ بھی ٹوٹنا ضروری ہے۔ میں نے ان کو اپنے سسر صاحب کو تو فون نہیں کیا کیونکہ ظاہر ان سے ایک حجاب تھا، میں نے اپنے والد صاحب سے کہا، والد صاحب میرے کہنے لگے بیٹے ایک شیروانی کی تو بات ہے۔ میں نے کہا جب سے میں نے یہ سنا ہے میں ڈپریشن میں آ رہا ہوں، اور اللہ نہ کرے اگر مجھے کچھ ہو جائے یا ہو جائے تو ایک شیروانی کی وجہ سے۔ تو میرے والد صاحب تھوڑا سا وہ، انہوں نے فوراً ان کو فون کیا کہ بھائی وہ آپ ان کو رہنے دیجئے، اس نے اپنی شیروانی کا خود انتظام کیا۔ تو الحمدللہ شیروانی نکاح کی، ولیمے کی، ہر اعتبار سے۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ اسی طرح ہمارے بڑے بھائی کی شادی ہوئی،
ہمارے بڑے بھائی کی شادی میں ہمارے نانا ڈاکٹر خالد صدیقی صاحب اللہ پاک ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، وہ بھی اس معاملے میں بڑے سخت ہیں۔ ہمارے بھائی کی بارات میں ہمارے بھائی خود ڈرائیو کر رہے تھے، ہمارے کیونکہ خالہ کی لڑکی سے ان کی شادی تھی، خالہ کی لڑکی یعنی دلہن پیچھے بیٹھی تھی اور نانا برابر میں بیٹھے تھے، یہ ان کی بارات تھی۔ اور گھر میں فلیٹ میں اوپر نہیں چڑھے یہ لوگ، ہمارے بھائی ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھے رہے، نانا برابر میں بیٹھے رہے۔ انہوں نے فون کیا تھا کہ جو خالو ہیں ہمارے، وہ اپنی بیٹی کو گاڑی میں بٹھا کر جائیں۔ نہ کوئی عورت یہاں سے گئی، نہ کوئی یہ ہوا۔ مطلب میں آپ کو اس لیے بتانا چاہ رہا ہوں کہ آج بھی یہ سب چیزیں ممکن ہیں، تھوڑا سا ہمیں اور آپ کو جمنے کی ضرورت ہے، ذہنی طور پر تیار ہونے کی ضرورت ہے۔ اور جیسے کہ ہمارے استاد محترم نے بات بیان فرمائی آخر میں کہ اس میں سختی تو کرنی ہے، لیکن اس سے زیادہ ذہن سازی کی ضرورت ہے کہ ہم دوسروں کے لیے بھی آئیڈیل بنیں۔ اچھا، ہم نے اپنے سسرال والوں کے ساتھ خاص اس بات کا خیال رکھا کہ انہیں کسی قسم سے تکلیف بھی نہ ہو، یعنی ایک بات اگر کہنی ہے تو ہم کم سے کم 10-15 منٹ ان کا ذہن بنائیں۔ اب ان کا یہ حال ہے الحمدللہ کہ ہمارے سسر صاحب الحمدللہ اللہ نے بہت نوازا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں بھائی ہماری بیٹی کی جیسی شادی ہوئی ہے، انشاءاللہ اپنے بیٹے کی ایسی شادی کریں گے۔ چھوٹے چھوٹے مسئلے کے اندر مجھے نہ علم ہے کسی قسم کا نہ کچھ ہے، لیکن وہ مجھ سے پوچھتے ہیں، کبھی کبھی مجھے بھی شرم آتی ہے کہ وہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں، لیکن بیٹے اس میں کیا کرنا ہے، بیٹے اس میں کیا کرنا ہے؟ تو ہم ان سے اصل میں ہمیں معلوم بھی نہیں کیا رسم و رواج، ہم تو کچھ بتاتے نہیں کہ ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا، اس میں بھی کچھ نہیں کرنا، اس میں بھی کچھ نہیں کرنا۔ ایک لطیفے کی بات وہ ہے، ہماری ایک پھوپھی ہیں، وہ کہتی ہیں بھائی اس نے تو شادیوں کا سارا مزہ ہی بگاڑ دیا ہے۔ تو مطلب یہ کہ کہنے کا بات یہ ہے اور حاصل یہ ہے، بس بات ختم کر رہا ہوں میں اپنی، کہ ہماری شادیاں جتنی سادی ہوتی چلی جائیں گی، زندگیوں میں برکت بھی آتی چلی جائے گی اور اللہ پاک کی طرف سے عزت بھی آئے گی۔ ہاں، ولیمے کا کھانا بھی ہمارے یہاں، ولیمہ ہمارے یہاں ہوا الحمدللہ۔ تو ایسے ہی میں نے والد صاحب سے کہا، میں نے اپنے والد صاحب سے کہا بھائی ایک سالن ہونا چاہیے۔ ہمارے استاد محترم کہتے ہیں 2000 لوگوں کو بلاؤ، اللہ نے تمہیں وسعت دی ہے 2000 لوگوں کو بلاؤ، لیکن 11 سالن 12 سالن، اور وہ بھی نہ اس میں جا رہے ہیں جو کیا کہتے ہیں ڈسٹ بن ہوتا ہے اور ویسٹ ہو رہے ہیں سب۔ ہم نے ایک سالن، ایک چاول، ایک روٹی اور ایک آئس کریم یا کچھ اس طرح کے میٹھے کا وہ کیا تھا۔ ہاں، اچھے طریقے پر بنوایا، زیادہ بنوایا، لوگوں کو پسند بھی آیا، لیکن اس سے اتنی حفاظت رہی بھائی ایک کھائے گا تو پسند آئے گا، اب بننا نکلے گا کہے گا یہ اچھا تھا وہ اچھا نہیں تھا۔ اس کی ناشکری کی وجہ بھی ہم ہی بن رہے ہیں، جب ایک ہوگا سبھی کہیں گے ہاں بھائی اچھا ہی تھا، ایک ہی تھا تو اچھا تھا۔ تو اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں بس اس کا یہ حاصل کہ ذہن سازی کی ضرورت ہے اور خود عملی طور پر پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسی مہم کے ساتھ ساتھ اگر ہم جیسے استاد محترم نے فرمایا، اگر حاجی ضمیر اللہ صاحب اگر اس کی مثال عملی پیش کر دیں تو انشاءاللہ شہر بھر کی شادیوں کا رخ چینج ہو سکتا ہے انشاءاللہ، کیونکہ یہی لوگ ہوتے ہیں جو ٹرینڈ سیٹ کرتے ہیں، یہی لوگ ہوتے ہیں جن کی کاپی نیچے والا وہ کرتا ہے، وہ بیچارہ پریشان ہوتا رہتا ہے۔ تو یہ اگر ہے، اور پھر اسی میں نہیں، رسومات تو پھر آگے بھی بہت ہیں، بچے کی اس کی اس کے بارے میں پھر انشاءاللہ کبھی بات ہوگی، لیکن وہی ہے کہ یہاں تک کہ رسومات کے تعلق سے اگرچہ بات بڑی ہو رہی ہے، ہمارے جو استاد ہیں انہوں نے ہر چیز میں رسومات کو، مدرسے کے جلسوں میں، لوگوں کے شرکت میں، بلانے میں، ہر چیز میں رسموں کے خلاف، کیونکہ جب جو چیز رسم ہو جائے گی اس کا اثر ختم ہو جائے گا اور مشکل ہو جائے گی ہمارے لیے۔ تو اس لیے ہم یہ کوشش کریں گے انشاءاللہ، میں بھی کوشش، ہمارے یوسف بھائی ہیں ان کا بھی بہت ہی، میں تو مثال دیتا ہوں، اللہ پاک نے ان کے ذریعے سے جو کام لیا ہے وہ سب جو ہے وہ ان کے علم کا، اور اللہ پاک اس کا فیض جو ہے وہ اسی طرح قائم رکھے۔ اور یہی باتیں گزارشات ہیں جو آپ کے سامنے پیش کی ہیں، مجھے بھی اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بھی ہمارے بھائی نے کہی کہ جب آپ یہ کریں گے کہ سادگی، تو پھر سادگی سب کی الگ ہے، یہ 2 لاکھ روپے کماتے ہیں ان کی سادگی الگ ہے، میں 10,000 کماتا ہوں میری سادگی الگ ہوگی۔ سادگی پر اسی پر آئیے جو ایک بتایا کہ ایک سالن ایک روٹی، یعنی یہ والی سادگی جب ہوگی، ایک چیز کی سادگی ہوگی تو پھر سب برابر ہوں گے۔ تو ہمیں اس چیز کو لے کر آنا ہے خاص طور پہ۔ باقی آپ بھی تھوڑی سی بات پیش کر دیجیے، شارٹ بہت مختصر انداز۔ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله۔ اللہ رب العالمین کا بڑا شکر ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں ہر مخلوق سے اشرف مخلوقات بنایا اور اس کے
बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में बहुत फरमाया और बड़ी तारीफ की, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम एक बेहतरीन उम्मत हो जो इंसानों की भलाई के लिए, नफा रसानी के लिए निकाले गए हो। तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, नेकी का हुक्म करते हो और बुराई से रोकते हो और अल्लाह पर ईमान रखते हो। आज उलमाओं के बीच ये बात कहने की ज़रूरत पेश आई कि हर दौर में हमारे उलमा एक नज़ीर बने हैं और हर दौर में एक कामयाबी हासिल हुई है। आज हम इस गए गुजरे दौर से जो गुजर रहे हैं, उस दौर, ये दौर किसी से मख्फी नहीं, छुपा हुआ नहीं है। मैं भी बड़ी खुशी से, बड़ी खुशहाली से ये कहा करता था लोगों से कि मैंने अपनी बेटी की शादी या बेटियों की शादी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे की है। जब मैंने अपनी बेटी की शादी की थी, जब बेटे वालों को महर के लिए मैंने कहा कि ये महर लिखने की चीज़ नहीं है, ये देने की चीज़ है, और जब तक महर अदा नहीं होगी, जब तक आपके ऊपर ये बेटी हलाल नहीं है आपके ऊपर, तो उन्होंने इस चीज़ को बड़ा बुरा समझा और इतना बुरा समझा कि आज तक मुझे किसी मौलवी ने नहीं बताया मेरे 5 बेटों की शादी की है, हमने तो किसी की महर दी नहीं। इस तरीके से लेकर के शादी ब्याहों को लेकर के हमने ऐसे खुराफातें लोगों के अंदर बीच दी हैं और हम इस बात पर मुतमईन हैं कि मैंने अपनी बेटी की शादी या अपने बेटे की शादी इस तरीके से की है, सुन्नत के तरीके से की है, और अल्हम्दुलिल्लाह काम तो चल रहा है। हम अपने बच्चों की, अपनी बेटियों की शादियां उस तरीके पर करते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर की है। उसके बावजूद भी, और काम भी जारी सारी है, हमारे माशरे में डकैती बढ़ गई और वो ऐसी अजीम तरीन डकैती पड़ी है, हालांकि सबके सामने है ये चीज़ें, ऐसी हराम, जिनको हराम किया जाए और हराम से बढ़कर क्या हुआ, वो खुराफात आज हमारे सामने है। तो इस चीज़ को, इस दर्द को लेकर के, एक मुहिम को लेकर के शुरू हुए हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हरामकारी को पार कर जाती हैं शादी ब्याहों में, जिनको रिवाज कहिए। अच्छा, अब शादी कहने में हमें भी लज्जा आनी चाहिए कि इस्लाम में शादी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अन-निकाह मिन सुन्नती। तो जब तक हम निकाह पर जमे रहे, निकाह करते रहे, तब तक ये खुराफातें पैदा नहीं हुई। और जब हम निकाह छोड़ करके शादियों की तरफ आ गए और शादियों में शिरकतें करते रहे और उनकी हिमायतें करते रहे, ऐसा नहीं कि एक आदमी एक गुनाह कर रहा है तो उसने खुराफात की है और वो नहीं माना, और नहीं मानने के बावजूद ही हम उसके साथ शरीक होते हैं, तो हम बराबर उसके हकदार हैं। एक बेटी का निकाह हो रहा है, सारे इजाब कबूल के लिए लोग 2-4-6 जाते हैं और उससे कहते हैं कि कबूल है, बेटी शर्म से नहीं कहती कबूल है। घर वाले सारे खामोश, सुनने वाले भी खामोश, तो यही तो कहते हैं कि हाँ बेटी राजी है, बेटी राजी है, इसने अपने निकाह की गवाही दी। आज पूरी की पूरी उम्मत हमारी खामोश है और हमारी आंखों के सामने हमारी बहन, हमारी बेटियां उस रास्ते पर जाने के लिए हैं कि जिसका कभी तसव्वुर भी नहीं था। तो अगर मैं ये कहता हूं कि मैंने ये साथी के साथ निकाह किया है और मैं कर रहा हूं, तो एक बनी इसराइल का एक वाक़या है कि बनी इसराइल के दौर में एक आबिद अपने घर में इबादत किया करते थे और ऐसी इबादत थी कि निशान पत्थर में पड़ गए थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरिश्तों को भेज दिया कि जिब्राइल जाइए उस बस्ती पर, पलट दो उस बस्ती पर, तक नाजिल कर दो। जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम उसको देखते हैं और ये कहते हैं कि अल्लाह ये बंदा तो नमाज में लगा हुआ है, तो इबादत में लगा हुआ है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि यहीं से शुरू करो आप, जहाँ से ये इबादत कर रहा है। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम बस्ती को पढ़कर जाते हैं तो अल्लाह ने मेरी समझ में बात नहीं आई, ये क्या है कि ये अपनी इबादत में लगा रहा, अपने अमल में लगा रहा। इसके माथे पर जरा भी फिक्र न आई कि मेरी बहन, मेरे माशरे की बहन और मेरे माशरे की बेटियां हमारे खुराफात और हमारे रसूमात की वजह से किस रास्ते पर चल चुकी हैं। पहले होटलों का दौर था, आज कुछ और दौर आ गया है। पिछले दिन में एक शादी में मेरा गुजर हुआ, धोखे से बुलाया गया। मैं कारोबारी बता रहा हूँ, थोड़ा सा वक्त दीजिएगा, उम्र के लिहाज से तो धीरे बोलता हूँ। मैं अभी मुझे एक वलीमे में बुला लिया गया, तो वहाँ गया तो शादी का भी उन्होंने रखा था, जैसे हजरत बता रहे थे कि शादी में, वलीमे में शादी कर रहे हैं। जब मैं शादी में देखा, और आप भी देख रहे होंगे कि 10 लड़कियां इधर और 10 लड़कियां इधर, सर पर दुपट्टा नहीं, उनके हाथ में थाल,
اور थाल में फूल। हालांकि मैं समझ रहा हूँ इसी मिट्टी में पैदा हूँ, ये क्या हो रहा है, फिर भी मैंने उन घर वालों से पूछा, मैंने भाई ये फूल क्यों है, ये फूल आपके लिए, उसने मजाक किया। मैंने कहा एक औरत, देखिए ला हरज फिद्दीन, दिन की बात करने में शर्म नहीं है, मैं भी आपसे कह रहा हूँ, एक औरत किसी मर्द को अगर पत्थर मार दे तो इशारा क्या आता है, ये इसके दिमाग में कुछ खराबात है, या कुछ चाह रही है, या गलत दावत दे रही है, यही तो आएगा कोई और। मेरी बहन, मेरी बेटियां मेकअप करके बड़े बड़े अच्छे लिबास में और फूल लिए खड़ी हैं और वो सबको मार रही हैं, और वो दयूस बेगैरत मैं वहां खड़ा हो देख रहा हूं। ये बिल्कुल सरासर सी हरामखोरी हमारे मुआशरे में फैल चुकी है। तो भाई इसको लेकर के ऐसी चीजें और सारी, बिना डीजे, बिना डब्बे, बिना उसके कोई शादी नहीं हो रही, और रुकवाने के लिए जाते हैं तो कहते हैं हमने तो बात रखी भाई अल्लाह के वास्ते आप ये क्या कर रहे हैं। देखिए फिलिस्तीन का क्या हाल है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस साबित नहीं होती तो बहुत सारे हो गए, वो समुद्र के जहाज के बराबर हो गए। एक आदमी ये कहने को राजी नहीं है, एक साथ चलने को राजी नहीं है कि हाँ आपसे ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन नहीं, ये तरीका नहीं है। जितनी मौज मस्ती आज हो सकती है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के रात को तुम खैर उम्मत, आप बेहतरीन उम्मत हो, तो बेहतरीन उम्मत अल्लाह ने हमें कहा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसका लक़ब दिया या अय्युहल्लज़ीना आमनू का, तो भाई ईमान दिखाना पड़ेगा। तो इसके लिए जो मुहिम है, मौलवी हजरत हमारे जो हजरत ने बताया है कि उनके लिए ये उनका वक़ार, उनका इज्जत, या उनका तक़द्दुस होना चाहिए कि एक 100 रुपये का एक रजिस्टर लेकर के एक छोटी सी मोटी शादी में घंटों बिता देते हैं और उनकी निकाह कर देते हैं, उन पर कोई असर नहीं हो रहा। अब हमें चाहिए कि थोड़ा खड़े हो जाए, थोड़ा सा ताकत से खड़े होंगे और थोड़ा सा बाईकाट के जरिए खड़े होंगे तो इंशाअल्लाह ये चीज़ काम आए, काबू आएगी। ये नहीं कि हम बाईकाट नहीं करेंगे, बुरा नहीं मानेंगे, बुरी चीज़ को बुरा समझना पड़ेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से इज्जत है कि अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक दे। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह। बस अभी ये है कि सोच थी सबकी मिलकर कि भाई ये काम शुरू किया जाए, ये चौथी मीटिंग है। तो मैं आपसे गुजारिश यही करूँगा कि हमने बुलाया था काफ़ी लोगों को था, माशाल्लाह कितने तकरीबन 250 लोगों का 250 लोगों को हमने शहर के इमामों को बुलवाया था। मेरे ख्याल से 100 सवाल तो इतने है माशाल्लाह। तो पहली बात तो ये, जैसे कि हमारे मौलाना तारिक साहब ने कहा कि हमें मालदारों को, मेरे ख्याल से मेरा खुद का तजुर्बा ये कि जैसे कि ये नौजवान है माशाल्लाह देख के बहुत अच्छा लगता। अगर इस तरह के नौजवान अपने बाप से ये कहेंगे कि मेरा निकाह मस्जिद में पढ़वाइए, तो मैं समझता कोई बाप ऐसा नहीं है जिसका सीना छोड़ के 36 इंची का नाम होता है। हमें मालदारों को तो करनी है, लेकिन ज़्यादा अगर इन बच्चों पर मेहनत करनी है जिनके निकाह अभी नहीं हुए। तो आप लोगों से बात करने का मकसद था वो ये था कि एक तो आप ये तय कर लें आज कि हम मस्जिद के अलावा कहीं निकाह नहीं पढ़ाएंगे। एक बात और आई थी बहुत, जो तारिक भाई ने कही थोड़ा सा ना, कि अगर इस बीच में आपको कोई परेशानी आती है तो मेरे दोस्त बैठे हुए, मेरे साथी बैठे हुए, मैं उनसे कहूँगा आपके भरोसे पे मैं ये कह सकता हूँ, क्या अगर कोई आपको निकाह पढ़ाने पर मजबूर करता है बाहर और आपको नौकरी वहाँ से निकालने की कोशिश करता है, तो आप बेखटक उसको छोड़ दिए, इंशाल्लाह हमारे पास आ जाइए, हम लोग उसका इंतजाम करें। क्या इसकी इजाज़त है मुझे? मैं कर सकता हूँ, हम लोग चल रहे हैं, क्योंकि इनके पास एक ही जरिया है। और जो कमेटी होती है, अगर वो आपसे नाजायज़ काम कराना चाहती है तो आप उसको छोड़ दीजिए वहाँ से, और इंशाअल्लाह आप हमसे राब्ता कायम कर लें। जब किसी चीज़ को हम लेके चल रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि हम आपको बीच के रास्ते पे छोड़ के भाग जाएंगे, ऐसा नहीं है। इंशाअल्लाह आपकी परेशानी भी हमारी परेशानी होगी, परेशानियाँ तो आएंगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ नामुमकिन है। इंशाअल्लाह जैसे कि हमारे देखिए ये बैठे हुए तारिक भाई, ये सुलेमान साहब,
इनके हाजी सुलेमान साहब बैठे हुए हैं, जरा खड़ा हुआ दिखा दी शक्ल भी अपनी। हाँ, ये मुहिम से जुड़े, इनके 2 बच्चों की शादी कौन सी तारीख में? अक्टूबर में तय कर दिए। बाकायदा इन्होंने बराबरात का इंतजाम कर लिया था, लेकिन अब इन्होंने ये तय कर दिया और अनाउंस कर दिया कि कोई बारात नहीं जाएगी, सिर्फ वलीमा होगा। इस तरह लोग निकल के आ रहे हैं। और संडे को मीटिंग भी रखी इन्होंने अपने मोहल्ले में, इसी संडे, हम हर संडे में मीटिंग कर रहे हैं। देखिए कोशिश है हमारा काम है कोशिश करना, बाकी काम है अल्लाह के इख्तियार में। कितना हम कामयाब हो पाएंगे, हमारे साथ बहुत बड़े आलिम तो नहीं है, लेकिन मगर मुझे लग रहा है कि इंशाअल्लाह सब लोग साथ जुड़ रहे हैं। तो यही एक शुरुआत करने की कोशिश करी गई है। आप लोगों को सामने मेरा बोलना था जैसे कि सूरज को रोशनी एक टॉर्च दिखाना, मैं जानता भी नहीं हूँ। लेकिन हाँ, एक बात जैसे कही कि तारे भाई उस दिन से जिनसे ये मुहिम चली है, कम से कम 50 दावतें छोड़ चुका हूँ। मैंने सोच लिया था कि अब मैं किसी बेटी का खाना खाने नहीं जाऊँगा, बारात में नहीं जाऊँगा, और ये तय कर लिया। मेरे पोते छोटे हैं, अगर ज़िंदगी रही और हम सब साथ रहे तो इंशाल्लाह वो काम भी करेंगे जो आपने हमसे कहा है, वो काम भी करेंगे। जो गलतियाँ हो गई अल्लाह माफ़ कर, मैं जो हो गई होगी। और मैं अपने मिलने वालों से भी, देखिए कोई भी अपने मिलने वालों से, अपने भाइयों से, अपने भतीजों से, अपनी भाइयों से, मामाओं से, सबसे ये कोशिश करूँगा कि जिन पर मेरा बच चलता है उनको मैं अपना जो मिशन है उनको बता के कितने लोगों पर मेरी बात जाती है ये तो अल्लाह ही जाने, लेकिन कोशिश ये करूँगा कि इंशाअल्लाह। और मेरे साथ जो मेरे शहर के लोग हैं, चाहे वो शागिर भाई हो या सुलेमान साहब हो, बहुत नॉर्मल लोग हैं, नदीम भाई हो, ये राशिद कुरैशी साहब हैं, ये लोग वो हैं जो फ़िक्रमंद हैं। इन्होंने एक छोटी सी मुहिम चलाई थी, उसके अंदर खाली मैं ही नहीं था, हमारे पीछे बैठे हुए ये हाफिज़ साहब, ये मेरे बुजुर्ग भी हैं, मेरे बड़े भी हैं, मेरे वाले साहब के साथ के हैं। इन्होंने भी सबने ये कब्रिस्तान के अंदर मेहनत करी है, शुरुआत तो उन्होंने करी है, लेकिन हम सब लोग थोड़े से, मेरे ख्याल से इस कब्रिस्तान के अंदर 4% लोग हम लोग बैठे होंगे, सिर्फ 4% भी नहीं बैठे होंगे सर जोड़ के। तो नतीजा आपके सामने है। और अगर जिस दिन 20-25% लोग सर जोड़ के बैठ गए, कोई काम बड़ा नहीं है। इकबाल भाई ने देखिए, ये खड़े खड़े बताइए, इनके बच्चों की शादी कब थी? आपके बच्चों की शादी कब थी? अभी होने वाली। इन्होंने भी मुझसे कहा कि मैं कोई बारात लेकर नहीं जाऊँगा। तो इस तरह लोग खड़े होकर शुरुआत कर रहे हैं। इस तरह लोग खड़े हो रहे हैं, जिस तरह हम लोग पहले जैसे ये है हमारे साथी है मिस्टर साहब कहते हैं अपने आज़म इरादे करें बस। हाँ, खड़े हो भाई, जैसे कि अपनी शादी नहीं हुई, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हाँ, ये बच्चे एक बार अल्लाह से मिलाते हैं सुन्नत के रास्ते। एक मिनट, ये बच्चे हैं। अब ये बच्चा है, इसका नाम क्या है? बिलाल भाई है। देखिए साहब, ये बिलाल भाई है, इनके निकाह होने वाला है। इन्होंने कह दिया मैं बारात लेकर नहीं जाऊँगा। शुरुआत हो रही है और अच्छी शुरुआत हो रही है। अल्लाह की तरफ से लोग कर रहे हैं। जो बच्चे जिनके निकाह नहीं हुए उनको खड़ा कीजिए। उनका नाम और मोबाइल नंबर लिख दिया जाए इंशाअल्लाह, तो और आसानी रहेगी। आपका निकाह हो गया? उनका नाम और मोबाइल नंबर ले लिया जाए। देखिए अब बैठ जाएंगे, पाँच में बैठ जाएंगे, सब लोग बैठ जाएंगे। जिस तरह हम काम ऐसे ही शुरू हुआ था, और देखिए कितनी प्लानिंग कर लीजिए दुनिया के अंदर, कितनी प्लानिंग कर लीजिए, खाली प्लानिंग पेपरों में करते रहिए, जिंदगी में कुछ नहीं होगा। ये कब्रिस्तान की शुरुआत क्या हुई, मैं आपको बताऊँ, पीछे में बैठ गए थे किसी मत और अमल में लाए, काम हो गया। ये शुरुआत हो रही है, आप यकीन करिएगा, मैं आपको तारिक भाई मैं आपसे यकीन से कह रहा हूँ कि हम बहुत बड़ी बात तो नहीं कर रहे, लेकिन हमें पूरा यकीन है अल्लाह पर, और हमें पूरा भरोसा है कि इंशाअल्लाह हम 2-4% तो मुसलमानों को इस पर ले जाएंगे। बिल्कुल इंशाअल्लाह।
इंशाल्लाह जब आपने पहला काम शुरू कर दिया दावतें छोड़ने का, तो बाकी सब होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह और ये तो हमने कर दिया, और मैंने कर दिया कि मैं शादी में नहीं आऊँगा। बल्कि आज मेरे एक साथी ने मुझसे ये कहा कि मैं अपनी बेटी की बारात जो आ रही है उसमें आपको दावत देने नहीं आया। मेरा पार्टी का ये अध्यक्ष है, उसका नाम अब्दुल हमीद भूषण, उसने मुझसे ये कहा कि मुझे मालूम है कि आप लड़कियों की शादी में जाना बंद कर दिया आपने, मैं आपको वलीमे का कार्ड देना है। मैंने चलो ये तो मैसेज किया, इतना तो मैसेज किया, बहुत अच्छा। तो ये शुरुआत हुई है। तो भाई कोई और किसी का सुझाव हो? हाँ, मैं एक बात कहना चाह रहा था, अच्छा हुआ वो आगे बात। आप माशाल्लाह तारिक अयूबी साहब से सभी लोग वाक़िफ़ हैं और ये बड़े अच्छे ख़ानदान से हैं, ये अपनी तारीफ नहीं कर पाऊँगी, और बड़े ख़ानदान से हैं क्योंकि एक मरतबा हिंदू और मुसलमान के मैटर पे हमने काम किया था दोनों में। एक बड़ी मीटिंग कराई थी, बहुत बड़ी मीटिंग, और वो कराई थी हमने जमालपुर के पल्ली हमदर्द नगर में। उसमें एक स्वामी आई थी, क्या नाम था उनका? लक्ष्मी हाँ, स्वामी लक्ष्मी नारायण थे, और आपके जो सलमान साहब इनके बड़े मौलाना बिलाल साहब भी थे, इनके रिलेशन में थे। उनको हमने 2 दफ़ा बुलाया, एक तो उस प्रोग्राम में, और एक कारी इदरीस साहब का जब 50 साल का इमामत करते हुआ था, उनके 50 साल का प्रोग्राम करा था हमने, क्योंकि हमारे साथ भी थे। तो मेरा एक कहना मकसद ये है, आपसे मैं मालूम करना चाहता हूँ कि जिसको देने का ही बहुत शौक है तो बेटी का हक ना दे दे। बिल्कुल। मैं असल महल की जगह अगर बेटी का हक दे दे, एक सेकंड बस, आप तो आप कह दिए ना इस बात। असल में किसी एक मीटिंग में सारी बातें नहीं हो सकती हैं, और किसी एक गुफ्तगू में बात नहीं हो सकती है। मैं अक्सर ये बात कहता हूँ और इस वक्त भी कह रहा हूँ कि जब हम जहेज़ की मुखालिफत में बात करें, जब हम बारात की मुखालिफत में बात करें, जब हम रसूमात की मुखालिफत में बात करें, तो साथ में ये भी बात करें कि बहन और बेटियों का मीरास में जो हक़ अल्लाह ने फ़र्ज़ किया है, बार बार अल्लाह ने सूरह निसा में वसीयतुम मिनल्लाह का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, यानी एक ऐसा फ़र्ज़ जिससे छुटकारा है ही नहीं। आम तौर से हमारे यहाँ हिंदुआना मेंटलिटी बन गई है, मुशरिकाना मेंटलिटी बन गई है। उनके यहाँ कन्यादान होता है, हमारे यहाँ कन्यादान नहीं होता है। हमारे यहाँ बराबरी की सतह पर मामला होता है। उनके यहाँ ये होता है कि बेटी है तो ज़रा झुक के बोलो, बहन है तो ज़रा झुक करके बोलो। हमारे यहाँ ये है कि बेटी है और बहन है तो ज़रा खड़े होकर के अकड़ करके बोलो, इसलिए कि आपकी बहन और बेटी अल्लाह ने दी है, तो इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि आप झुक जाएं। लेकिन होता क्या है, वो कन्यादान के नतीजे में जहेज दे दिया, तिलक दे दिया, कैश दे दिया, किस्सा ख़त्म। हमारे यहाँ कुछ भी देने को नहीं कहा गया है, हत्ता कि अगर आप एक जेवर और एक जोड़े के बगैर अपनी बेटी को रुखसत करते हैं, खुदा की कसम आपकी इज्जत पर कोई जर्रा बराबर भी बोझ नहीं आएगा, आंच नहीं आएगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जिनको हुजूर ने फरमाया फ़ातिमा बुज़अतुम मिन्नी, फ़ातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, जिनका हाल ये था कि फ़ातिमा आती थी तो हुजूर खड़े होकर के गले लगा लेते थे और बोसा दिया करते थे। उनको हुजूर ने रुखसत किया तो 1 रुपए की कोई चीज़ नहीं दी। और बस जालिम जाहिल किस्म के लोग ये कहते हैं कि साहब जो है वो हुजूर ने फ़ातिमा को जहेज़ दिया था। ये जिहालत है, जिहालत। हुजूर ने फ़ातिमा के लिए जिस सामान का इंतज़ाम किया था वो अली के पैसे का था। अली को हुजूर ने पाला था, हुजूर के घर में अली बड़े हुए थे, इसलिए जब निकाह के बारे में हुजूर ने फैसला किया, कहा अली तुम्हारे पास कुछ है? बोले मेरे पास हुजूर कुछ नहीं। कहा कुछ तो होगा महर देने के लिए? कहा कुछ नहीं है, एक ज़रा है बस मेरे पास। कहा जाओ इसको बेच के लाओ। तो हमारे यहाँ तो मसला ये है जनाब कि अगर कोई शख्स किसी का कोई काम बन रहा हो तो हमारी कोशिश ये होती है कि इसकी टांग खींच लो, इसका काम बने ना। और हज़रात सहाबा की जहनीत कैसी थी, कैसी मेंटलिटी थी, इसमें यह भी आप ज़रा गौर फरमाइए। हज़रत अली अपनी ज़रा लेकर के निकले बेचने के लिए। अब वो कितने की रही होगी, 10, 12, 15 जो भी उस वक्त के एतबार से उसके रेट रहे हों। रास्ते में हज़रत उस्मान गनी मिल गए। उन्होंने कहा अली कहाँ का कस्द है भाई? कहने लगे ज़रा बेचने जा रहा हूँ। कहने लगे छोड़ो, लाओ मुझे दे दो। 400 दिरहम की वो ज़रा हज़रत उस्मान ने खरीदी, 400 दिरहम की। उनको मालूम था कि अली ज़रा बेचने क्यों जा रहे हैं। और फिर वापस आए, कहने लगे अली तुमने ज़रा बेच दी थी लेकिन ये भी तुम्हारे लिए हदिया है।
وہ بھی واپس کر دی. اس پیسے سے جو حضرت علی زرہ بیچ کے لائے, حضور نے نیا گھر بسا رہے تھے نا, بیٹی کو بھیج رہے تھے, اور ظاہر ہے کہ علی بھی گھر میں اور بیٹی بھی گھر میں, تو کہا کہ اب یہ ضرورت کا سامان خرید لو اور اس سے اپنا مہر ادا کرو. اس کو ہمارے یہاں ظالموں نے, جاہلوں نے, مجرموں نے, ناواقف کاروں نے جہیز کا نام دے دیا ہے. تکیوں پہ شعر لکھتے ہیں, حضرت نے فاطمہ کو دیا تھا جہیز میں. جہیز اور بارات یہ دو لفظ ایسے ہیں جو عربی زبان میں ہے ہی نہیں, نہ قرآن میں ہے, نہ حدیث میں ہے, نہ فقہ میں ہے, کہیں نہیں, سرے سے نہیں ہے. تو جس وقت ہم جہیز کی مخالفت کی بات کریں, اس وقت یہ ضرور بتائیں کہ بیٹی کا اور بہن کا میراث میں اللہ نے حق فرض کیا ہے, اور جیسے بچوں کے لیے میراث تقسیم ہوتی ہے ویسے ہی شریعت نے جو حصہ متعین کیا ہے اس متعین حصے کے مطابق بیٹی کو ہم انشاءاللہ میراث میں حصہ دیں گے, بہن کو ہم میراث میں حصہ دیں گے. اگر کسی نے اپنی بہن اور بیٹی کو میراث میں حصہ نہیں دیا ہے تو قیامت کے دن وہ بہن اور وہ بیٹی آپ کا گریبان پکڑ کر کے آپ سے اپنا حصہ لے گی. یہ حقوق العباد میں بھی ہے اور حقوق اللہ میں بھی ہے, اس کی معافی ممکن نہیں ہے. چاہے آپ 20 لاکھ کی شادی کر لیں, چاہے 20 کروڑ کی شادی کر لیں, لیکن اگر میراث کا حصہ نہیں دیا ہے تو قیامت کے دن وہ آپ سے میراث میں اپنا حصہ لے کر کے ہی آپ کو نجات دے گی. نہیں, مقصد میرا بات کرنے کا یہ تھا. جی جی, سوال سے میراث کو دہیج کی شکل میں دے سکتے ہیں. کیا ہم جب اپنی بیٹی کی رخصت کریں جی اس کے بعد میں اس کا یا اسی وقت, یہ ہے کہ آج معاشرے میں ایک دو برائیاں نہیں ہیں. اگر باپ نے بیٹی کو میراث دیا تو بہو بیٹے سب کھڑے ہو جائیں گے میرا بھی حصہ دے دو, اور باپ نے ان کو سب کو تقسیم کر دیا تو تیسرے دن اس کو لات مار کے نکالنے لگیں گے اب تیرے پاس بچہ کیا ہے. کیونکہ عام طور سے آج کے معاشرے میں نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ اگر باپ کے پاس کچھ نہیں ہے تو وہ دھکے کھا رہا ہے بیچارہ, اور اگر باپ نے تو میراث اصلاً جو تقسیم ہوتی ہے وہ میت کا جو ترکہ ہوتا ہے وہ تقسیم ہوتا ہے. اور اگر باپ اپنی آخری عمر میں یا کسی موقع پر اس کو یہ ہے کہ بھائی ہم یہ چیزیں تقسیم کیے دے رہے ہیں, اتنی بچائے لے رہے ہیں اپنے, یہ بعد میں تقسیم ہوگی تو وہ کر سکتا ہے. لیکن شادی کے موقع پر اس کا اعلان کرنا, اس وقت تقسیم کرنا, یہ میرا خیال کوئی مناسب اقدام نہیں. کے پاس آپ کو بلایا کہ سب امام حضرات ہیں, آج پر جب پہنچ رہی ہے تو آج انشاءاللہ یہ طے کریں یہاں پر کہ ہم بنا مسجد کے کوئی بھی آدمی نکاح نہیں پڑھائے. انشاءاللہ یہ طے کرتے ہیں, ہے نا. ہمارا مقصد ہی آج آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کا یہی تھا. اس میں کوئی پرابلم آتی ہے اگر آپ کو تو آپ ہم لوگوں سے مل سکتے ہیں, انشاءاللہ آپ کی پرابلم دور کری جائے گی. کیونکہ جب کوئی کام کر رہے ہیں تو ہم لوگ بیٹھے ہوئے بھی ہیں یہاں پر, آپ کو بیچ میں نہیں چھوڑا گے. پرابلم اوروں سے نہیں ہے, پرابلم اپنوں سے ہی ہے. وہ اپنوں سے آئیے. یہ ہے ہم تو لوج میں کہا کہ آ جائیں گے بھائی, آپ اگر مسجد میں نہیں جاؤ گے تو ہم آپ کا نکاح نہیں پڑھائیں گے. دوسرے صاحب جا کے پڑھا دیں گے. دیکھیے آہستہ آہستہ سب کو, آہستہ آہستہ. اب یہ آج ہمارے پاس آج جو ہمارے آئیے 60 سال کے بعد ہم میں عقل آئیے, یہ میری شادی میں بھی آ سکتی تھی. ایک چیز میں نے اپنی بچوں کی شادی کری جب بھی آ سکتی تھی, لیکن نہیں جاگا تو آہستہ آہستہ. جی اس میں لجن رویہ بھی نقصان. ایک چیز اور بھی ہے کہ جیسے ایک منٹ ہم نے ہمارے یہاں شادی ہوتی ہے محلے میں, ہاں اب مسجد کے اطراف میں جو 50-100 گھر ہیں تو اگر بیٹی کے نکاح وہ مسجد کے امام ہی پڑھائیں, انہیں کی ذمہ داری بن جائے محلے کی, کیونکہ محلے کیونکہ ایک مشغلہ بن چکا ہے کہ لوگ باہر سے آتے ہیں, بیٹے والے لے آتے ہیں اور وہ اب انہیں معلوم تو ہے نہیں وہاں خرافاتیں کیا ہوئی ہیں اور انہوں نے نکاح پڑھا دیا. تو بہتر یہ ہے کہ جو مسجد کے اطراف میں 50-100 گھر سب کی لکھت میں ہے تو وہ ان بیٹیوں کا نکاح وہ محلے کے امام صاحب پڑھائیں, ان کو پتا ہوگا کہ ہمارے محلے میں کیا خرافاتیں ہوئی ہیں, اور اگر وہ خرافاتیں ہوئی ہیں تو وہ نکاح نہیں پڑھائیں گے. ایک ہم لوگ 2-4 لوگوں کی ایک کمیٹی بنا لیں اور اس سلسلے میں ایک لائحہ عمل ترتیب دے دیں. اچھا, اور اس کے بعد پھر اس پر دوبارہ ابھی میں آپ سے دعا بھی کراؤں گا. ایک وہ بات میں نہیں, جیسے کہ آپ کروا رہے نا لائحہ عمل تیار کر رہے ہیں, جیسے کہ نیکسٹ میٹنگ ہے انشاءاللہ آپ طے کر لیں. جیسے کہ کہ عائشہ مسجد کے اندر 3 تاریخ کو ہے سپر کالونی, عائشہ مسجد میں 3 تاریخ کو سپر کالونی, جہاں ہم میٹنگ کرتے ہیں وہیں اناؤنس ہو جاتا ہے مغرب سے لے کے عشاء تک.
मगरब से ले जहाँ मीटिंग करते हैं वही अनाउंस हो जाता है कि नेक्स्ट मीटिंग हमारी वहाँ पर है। तो आप लोग सब लोग जितने आ सकते हैं आइए 3 तारीख को। नहीं वो मंजिल एक मंजिल है 2 मंजिल? एक मंजिल है। आप लोगों ने बड़ी मस्जिद है। मैं चाहता हूँ कि अब आइंदा खवातीन का होना जरूरी है। अच्छा हाँ, ये नहीं है क्या इसमें लेडीज आ जाएंगी? लेडीज आ जाएंगी इंशाल्लाह। अच्छा, एक वो नवीद भाई के भाई का आज वो हो गया था, क्या नाम है उनका? जावेद भाई का। छोटे भाई को क्या नाम है? एक हमारे साथी हैं शारिक साहब, उनके दिमाग का कुछ ऑपरेशन हुआ है, उसके लिए दुआ कर दी है। बाकी बात तो सब लोग हो चुकी है। तो इंशाल्लाह भाई हम लोग सब लोग मुतमईन हैं इंशाल्लाह। अब कोई निकाह बिना मस्जिद के नहीं होगा जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं। बाकी को छोड़ दिए, बाकी के लिए फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम बात होगी। और मैंने कहा कोई जाए ना प्लीज। हम लोग बारात में लोग ना जाने की मतलब एक तो छोटा सा एहतमाम किया गया, बहुत छोटा था। बारात लोग सब बैठ के